میں نے اسے خوش کرنے کے لیے اسے بادلوں کی تصویر کشی اور کیمرے خریدنے کا سارا منصوبہ بتایا۔ میں تو اصل میں اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میرے ارادے سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میری طرح وہ بھی تصور ہی تصور میں بادلوں کے اچھوتے مناظر اور ان کے جریدوں میں چھپنے کے مناظر دیکھنے لگا۔ ایک ہی ہفتے میں مجھے بری خبر مل گئی۔ سانس کی کمی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ وہ واقعی جا چکا تھا۔ وہ کسی ابر کے مانند دنیا کے افق سے روانہ ہو چکا تھا۔ مجھ پر صدمے کی کیفیت طاری تھی۔ میرے لیے اس کا یوں چلے جانا ناقابل یقین تھا۔ پھر ایک دن جب اس کی دادو خالی ویل چیئر لے کر کمرے سے باہر آئیں تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ شاید اس کی دادو بھی ارواح کی داستانوں پر یقین رکھتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ واپس آ جائے گا۔ وہ آسمان پر امڑنے والے بادلوں کو تکتی رہتیں۔ جب تک ان میں ہمت تھی وہ اسی آس پر ہر روز ویل چیئر کو باہر لاتیں۔ آخر کار ان کی صحت نے بھی جواب دے دیا۔ وہ میری زندگی کے سب سے تکلیف دہ لمحات تھے۔ جب بھی میری نظر خالی ویل چیئر پر پڑتی تو دل پھٹ سا جاتا اور میں یوں نڈھال ہو جاتی جیسے بدن سے جان نکل چکی ہے۔ زندگی کا مزہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ اب بادلوں میں بھی پہلی سی کشش نہ رہی تھی۔ میں زندگی کے سنسان تھیٹر میں ایک بے جان پتلی کی طرح پڑی تھی۔ مجھے اندھیروں کی دنیا میں پھر سے روشنی کی تلاش تھی۔ میں خاموش تباہ ہو چکی تھی۔ میری بے پرواہی کا یہ عالم تھا کہ جب اسکول کے بچے مجھے کالی بطخ کہہ کر چھیڑتے تو مجھے ذرا بھی برا نہ لگتا۔ زندگی نے عجیب سی کروٹ لی تھی کہ وقت اب گزرتا ہی نہیں تھا۔ ایک ایک لمحہ گھنٹوں پر محیط ہوتا۔ کوئی بیزاری سی بیزاری تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھیانک خواب ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک دن اچانک مجھے اس کی ایک بات یاد آ گئی جس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ کرس نے کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی روح بادل بن کر واپس آئے گی۔ جیسے ہی مجھے یہ بات یاد آئی مجھے اپنی یادداشت پر غصہ آنے لگا۔ یعنی میں بھول ہی چکی تھی کہ مجھے اس کی روح کو تلاش کرنا تھا۔ پر مجھے کرس کی شبیہ والا کوئی بادل نظر نہ آیا۔ میں پہلے کی طرح صبح شام بادلوں میں مشغول ہو گئی۔ صبح ہونے کی دیر ہوتی کہ میں آسمان پر نظریں ٹکا کر بیٹھ جاتی کہ کہیں اس کا بادل گزر ہی نہ جائے۔ اگر میری لاپرواہی کی وجہ سے اس کا بادل ہوا میں تحلیل ہو چکا ہوتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ اس نے بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرنا تھا۔ اس دنیا میں ہی تو اس کی واحد دوست تھی۔ کلاس کے دوران بھی میں مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ میری گردن اکڑ جاتی لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس کرس سے ملنا تھا۔ باقی لوگوں نے بھی یہ باتیں نوٹ کر لیں اور مجھ پر ہنسنے لگے، لیکن مجھے ان کی کیا پرواہ تھی؟ بھلا ان میں سے کوئی ایک بھی میرا دوست تھا؟ یہ سب بیکار لوگ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں مایوس اور بد دل ہوتی چلی گئی۔ میں تھک چکی تھی۔ آسمان پر اس جیسا کوئی بادل نمودار نہ ہوا۔ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جس میں اس کی ذرا سی جھلک ہی نظر آ جاتی۔ یا تو اس کی روح میرے غفلت کے دنوں میں آسمان سے گزر کر تحلیل ہو چکی تھی، یا پھر روح کی بادلوں میں ڈھلنے والی بات محض ایک تصور تھا جس نے اس کے معصوم ذہن میں جنم لیا تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا اسی بات پر یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب نیلے آسمان پر میری متلاشی نگاہیں کم ہی اٹھتیں۔ ہائی اسکول میں پہنچنے کے بعد تو میرا دھیان بادلوں سے بالکل ہی ہٹ گیا۔ اب وہ میری یادداشت کے کسی تہہ خانے میں دفن ہو چکا تھا۔
اب میرے سامنے حقیقت کی دنیا تھی جس کے اپنے تقاضے تھے۔ امی ابو کی آخر کار علیحدگی ہو گئی۔ میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ رہنے کو ترجیح نہ دی اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ کم از کم ہاسٹل کی تنہائی اس تلخ اور گھٹے ہوئے ماحول سے بہتر تھی جس کا مقابلہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد میری زندگی نے ایک بہت بڑی انگڑائی لی۔ مجھے توقع نہ تھی کہ میں یکدم بہت اہم ہو جاؤں گی۔ جی ہاں، میں اس بات کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ کالی بطخ پر چپکے روپ آ گیا اور وہ سفید گونج میں بدل گئی۔ 18 سال کی عمر میں نکلتے ہوئے قد اور خوبصورت نقوش نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سانولی اور دبلی سی لڑکی جو ہر وقت خوف کے مارے پلکیں جھپکاتی رہتی تھی، اب دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار تھی۔ میرے اندر ایسی چمک دمک پیدا ہو چکی تھی کہ دنیا کی حسیناؤں کو اگر میرے سامنے کھڑا کیا جاتا تو ان کا حسن بھی ماند پڑ جاتا۔ قسمت ایسی مہربان ہوئی کہ پچھلی تمام حسرتیں خواب و خیال ہو گئیں۔ خوش قسمتی نے یکے بعد دیگرے میرے در پر دستک دینا شروع کر دی۔ پہلے تو ایک معروف ماڈلنگ کمپنی نے مجھ پر نظر التفات کی اور مجھے ایک پیشہ ور ماڈل بنا ڈالا۔ پھر سلواکیہ کی ایئر لائنز نے بطور ایئر ہوسٹس مجھے منتخب کر لیا۔ اس زمانے میں ایئر ہوسٹس بننا ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ ان کی حیثیت کسی فلم سٹار سے کم نہ تھی۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس زمانے میں ان کو کوئی دیو ملائی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ مجھے تو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ میں تو ہوا کے دوش پر آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتی تھی۔ ایئر ہوسٹس کی تربیت حاصل کرنے کے بعد مجھے ایک تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میری امی کو کینسر کا عارضہ لاحق ہو گیا جو اپنے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا۔ یہ ان کے ساری عمر کے دکھ تھے جنہوں نے جیتے جی ان کی صحت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ ان کی عمر کا سب سے تکلیف دہ اور بھیانک مرحلہ تھا، لیکن عمر کے اس حصے میں وہ مجھ پر بہت نازاں تھیں۔ حتیٰ کہ ہسپتال کے ڈاکٹر بھی مجھے پہچان لیتے اور مجھ سے ایسے بات کرتے کہ جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ حور پری ہوں۔ میری ماں میرے لیے بہت دعائیں کرتی، میرا دل بھی ان کی صحت کے لیے دعا گو رہتا، لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ لہٰذا زندگی نے بھی ان سے وفا نہ کی اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ ماں کے جانے کے بعد میرے کیریئر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ تازہ ہوا کی لہر نے ایک بار پھر سے میری زندگی کو خوشگوار کر دیا۔ میرے دھیمے پن، تحمل مزاجی اور دل آویز مسکراہٹ کی بدولت میری ڈیوٹی بین الاقوامی پروازوں پر لگ گئی۔ اس زمانے میں بین الاقوامی سفر صرف شہزادے شہزادیاں جیسے عمرہ ہی کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے کہاں سوچا ہوگا کہ ایک دن ان کی بیٹی ان کی میزبانی کرے گی جو صرف ٹی وی اسکرینوں پر ہی نظر آتے ہیں۔ ہر فلائٹ کے بعد مجھے تحفے تحائف مل جاتے۔ کچھ تحفے تو بہت ہی قیمتی ہوتے۔ اکثروں کے ساتھ چھوٹی موٹی تحریر ہوتی جس میں میرے لیے تعریفی اور شکریہ کے کلمات ہوتے۔ مجھے ان تحائف اور خطوط سے خاص دلچسپی نہ تھی۔ مجھے ذرا سی بھی فرصت ملتی تو میں کھڑکی سے باہر بادلوں کے نظارے کرنے لگتی۔ وہ بڑی بڑی ویل مچھلیوں کی طرح قریب سے گزر جاتے۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا جو کرس کی یادوں سے بھرا پڑا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں ایک دن بادلوں کے اتنے قریب ہو جاؤں گی۔ زمین کی نسبت آسمان سے تو بادل اور بھی زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ کبھی تو میں ان کے اندر سے گزر رہی ہوتی اور کبھی اوپر سے ان کو دیکھتی
لیکن آسمان سے ان میں کوئی شکل نظر نہ آتی، یا تو وہ روئی کے قلعے لگتے یا پھر سفید میدان جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہوتے۔ آسمان کی وسعتوں سے افق بھی دور تک نظر آتا ہے۔ زمین کتنی وسیع ہے، آسمان کتنا بلند ہے، بادل کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ سوالات ہمیشہ معمہ ہی رہے۔ ایک دن میں مسافروں کو کھانا دے کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے برتن اٹھانے تھے۔ اسی اثنا میں